السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا اس کے بعد، گویا کہ وہ پتھر ہو، وہ اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک بعض پتھروں میں سے، لما یتفجر منہ الانہار، اس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک بعض اس میں ایسے ہیں، لما یشقق فیخرج منہ الماء، ان کو پھاڑا جاتا ہے، چیرا جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں، لما یحبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو ان سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو قصہ بتایا، واقعہ جو بتایا بنی اسرائیل کا، گائے کا جو قصہ بتایا، اس قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھئی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ بھئی آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہے، گائے ذبح کرنی ہے۔ پھر انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے اور اپنے کام کو مشکل سے مشکل بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے اس مسئلے کو حل کیا اور جو قاتل تھا اس کو پکڑ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان لوگوں نے یہ کام کیا، اس کام کی وجہ سے کیا ہو گیا، قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل سخت کیسے ہوتے ہیں پہلے تو یہ بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے جسم میں کئی اعضاء ایسے بھی رکھے ہیں جن میں ہڈیاں نہیں ہیں، جیسے زبان ہے، جیسے دل ہے، جیسے آنکھ کے اندر جو ڈھیلا ہے، ان چیزوں میں ہڈیاں نہیں ہیں۔ جیسے بال ہیں، بال میں بھی ہڈیاں نہیں ہوتی ہیں ان چیزوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کو خاص خصوصیت یہ دی ہے، یہ نرم ہے۔ نرم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر ہونے کے لیے عاجزی ہونا ضروری ہے۔ زبان بھی بہت اہم ہے، وہ ہمارے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ زبان ہوتی ہے، ہمارے سندھی میں کہتے ہیں یا زبان پٹتے ویارے یا کھٹتے ویارے، یعنی یہ زبان آپ کو یا زمین پر بٹھائے یا اوپر چرپائی پر بٹھائے، اسی زبان کی وجہ سے کہ بھئی آپ جس طرح بولیں گے اسی طرح آپ کو عزت دی جائے گی، تو زبان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دل کی بھی بہت بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اب سارے معاملات ہمارے دل پر ہوتے ہیں، کیوں؟ ایمان کا تعلق بھی دل سے، کہ اگر دل مانا تو ایمان آیا، اگر دل ہی نہیں مان رہا تو ایمان ہی نہیں لایا۔ بھلے زبان سے اس چیز کا آپ اقرار کر لو، لیکن وہ کیا ہوگا، وہ منافق ہو جائے گا، لیکن وہ مومن نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا تعلق بھی دل سے، اور دل اللہ کا گھر ہے۔ یہ سخت کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ نرم چیز ہے، یہ لطیف چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والی چیز ہے، پھر اس میں سختی کہاں سے آتی ہے؟ حالانکہ اس میں ہڈی بھی نہیں ہے۔ سختی کا مقصد کیا ہے؟ سختی کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ہدایت کی طرف جو دل پلٹا نہ کھائے اس کو سختی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رجوع کرے اس کو سختی کہتے ہیں، جو حق کو پہچاننے کی طاقت کھو دے اس کو سختی کہتے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہڈی کی طرح دل باقاعدہ سخت ہو جائے، فزیکلی طور پر سخت ہو جائے گا یا پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا، ایسے نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل سے وہ صلاحیت چھین لیتے ہیں جو کہ اس دل کا جز ہے، اہم چیز جو ہے۔ دل کی نرمی اس لیے دی گئی کہ وہ اللہ کو پہچانے، جب اللہ کو ہی نہیں پہچان پا رہا، حق کو ہی نہیں پہچان پا رہا، تو وہ سخت ہو گیا۔ پھر دل سخت کیسے ہوتا ہے؟ حدیث مبارک میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب نیکی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر نہیں کرتا اور دوسرا گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح لگتے 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 پورے دل پر اتنے سیاہ نقطے ہو جاتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ، اور سب سے بڑی نشانی دل کے سخت ہونے کی یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو اور جب قیامت کا ذکر ہو اور جب اللہ کا خوف دلایا جائے تو دل کانپے نہ، آنکھوں سے آنسو نہ گریں، اور جسم جو بال کھڑے ہو جاتے ہیں نا وہ نہیں ہو۔ تو یہ ساری نشانیاں ہیں دل کی نرمی کی۔ جب یہ چیزیں نہ ہو تو پھر دل سخت ہو گیا، پھر اس میں ہدایت کی آنے کی چیز، اللہ کی محبت آنے کی چیز یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والی چیز نہیں رہتی، تو یہ دل ہو گیا سخت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، پتھر کی طرح سخت، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ پھر پتھر کی 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی یہ بتائیے کہ پتھروں میں سے نہریں بہتی ہیں۔ پہاڑوں میں سے ہم دیکھتے ہیں، پہاڑ کیا ہے؟ پتھر ہے۔ پہاڑوں میں سے نہریں، چشمے بہتے رہتے ہیں، نکلتے ہیں۔ پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں، ان کو جب چیرا جائے، کھولا جائے تو ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ تھوڑا ہوتا ہے، وہ زیادہ بہنے والی نہریں نہیں ہوتی، لیکن تھوڑا ہوتا ہے، لیکن پانی ہوتا ہے، کام آتا ہے۔ تو نہریں بھی کام آ رہی ہیں، تھوڑا سا پانی نکلے تو وہ بھی کام آ رہا ہے۔
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، یعنی پہاڑوں پر اونچی اونچی جگہوں پر پتھر ہوتے ہیں، پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوتی ہے تو وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑوں سے گر پڑتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں بتایا کہ یہ پتھروں کے ایسے ایسے پتھر بھی ہیں، یعنی ایسے فائدے مند بھی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر سخت چیز کو پتھر سے ہم تشبیہ دیں تو اس کا مقصد یہ کہ پتھر کوئی غلط چیز ہے، نہیں، پتھر میں سے بھی فائدے ہیں۔ یہ ان کے جو دل ہیں یہ تو کسی طرح کا فائدہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پہلا جو فائدہ ہے وہ تو وافر مقدار کا فائدہ ہے، یعنی سب عوام الناس کو فائدہ ہے۔ پانی کی نہریں بہ رہی ہیں تو کتنی ساری چیزوں کو فائدہ ہو گیا، انسانوں کا فائدہ ہو گیا، فصلوں کا فائدہ ہو گیا، جانوروں کا فائدہ ہو گیا، ہر طرح کی جہاں سے گزر رہی ہے نہر وہاں سے فائدے ہی فائدے دیتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو یہ پتھر تو فائدے والا ہو گیا۔ پھر وہ جس میں سے تھوڑا سا پانی نکلا اس نے تھوڑا فائدہ دیا، لیکن دیا تو صحیح۔ اور جو اللہ کے خوف سے گر رہا ہے سب سے زیادہ تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی جگہ پر ٹھہر نہیں پایا۔ تو یہ تو سارے وہ پتھر ہیں جو کہ فائدے مند ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جن کو انسانیت کے فائدے کے لیے بنا دیا، تو یہ تو ساری چیزیں صحیح ہیں۔ پھر انسان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، یہ انسان کے دل میں جب سختی آ گئی تو پھر وہ حق چیز کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا، کاش ہم نے قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا، کاش ہمیں پتا ہوتا کہ قرآن پاک اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، فرشتے، آسمان، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، صحابہ نہیں دیکھے، ہم خود صحابہ ہوتے، اس زمانے میں ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتے تو واقعی بہت اچھا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جو بنائے تھے ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کا جو ایمان کا درجہ تھا وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں پاتے۔ کیا پتا خدا نخواستہ ہم اس زمانے میں ہوتے اور مسلمان ہی نہ ہوتے تو ابو جہل والوں نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا نا، کافروں نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن وہ ایمان سے تو محروم ہو گئے۔ تو کیا پتا کہ ہمارا وہ درجہ ایمان کا رہ پاتا اس وقت کہ ہم ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو ہر کام میں حکمت ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارا دل ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور پیدا کرتے اس زمانے میں، لیکن ہماری حالت یہ کہ ہم سے تھوڑی آزمائش برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم کوئی ایک کام کرے تو ہم دوسرے کام کے لیے پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے ہم پر کیسی مصیبتیں ڈال دی کہ یہ مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ صحابہ نے کتنی تکلیفیں دیکھی، کتنی مصیبتیں دیکھی، لیکن انہوں نے اف نہیں کہا، اور انہوں نے کیا کیا کہ یعنی اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھا، اپنے گھر کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے بچوں کو، اپنی ہر چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور پلٹ کر نہیں دیکھا، اور کبھی افسوس نہیں ہوا، ہمیشہ اس پر خوش ہوئے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اگر اور بھی کچھ ہوتا تو ہم اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہم سب کچھ دے دیتے۔ تو یہ ان کا ایمان کا جز تھا، یہ ان کے ایمان کی طاقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس حساب سے وہ طاقت وہ ہمیں نہیں تھی، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل کے حساب سے ایمان رکھا ہے، تو ایمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دل جب سخت ہو جاتا ہے تو سامنے ہدایت بھی نظر نہیں آتی۔ تو وہ ابو جہل تھے یا عبداللہ بن ابی بن سلول تھے یا جتنے کفار تھے یا جتنے منافقین تھے، ان کے دل اتنے سخت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہود تھے جن کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، ابو جہل کو بھی یقین تھا، وہ قسم اٹھا کر کہتا تھا، وہ کہتا تھا قسم ہے مجھے رب کی، محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا، ضد میں ایمان نہیں لے کر آئے۔ یہودیوں میں بھی یہ تھا، وہ ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیوں؟ کیونکہ دل سخت ہو گئے تھے، صلاحیت ختم ہو گئی تھی ایمان کی، ہدایت سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن ہدایت کو دل قبول نہیں کر رہا، اور ایمان کا تعلق تو ہے ہی دل سے۔ جب دل نہیں قبول کر رہا تو بھلے زبان سے کہتے رہیں، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول کلمہ پڑھتا تھا، جماعت میں نماز و مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوتا تھا، جہاد میں جاتا تھا، روزے رکھتا تھا، احکامات تو وہ پورے بجا لاتا تھا، اور خود کو مسلمان بھی کہتا تھا، لیکن مسلمان تھا تو نہیں، وہ تو منافق تھا۔ اس طرح کئی منافق تھے۔ تو ایمان کا تعلق انسان کے دل سے، اگر دل میں سختی آ گئی تو یہ بہت بڑی انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہی ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ دل کی سختی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سمجھ دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے والا بنائے، ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے، اور دل کی سختی سے بچائے ہمیں بھی اور باقی سب لوگوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، پاکستان کے حالات پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو آباد رکھ، ہمارے ملک کو پرسکون پرامن رکھ،
یہاں پر موجود ہر شہری پرامن رہے. یا اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، ہر طرح کی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.